تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہاتھوں کو بلند کر کے تاجدار ختم نبوت رسول اللہ لبیک سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے یار. آپ چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. فرمایا کہ بے شک محبوب جو آپ کے دشمن ہے، جو میرے دشمن ہے اور جو آپ کے دشمن ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے دشمن ہے اس کے رسول کے دشمن ہے، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رب کائنات عرشوں کا مالک ہو کے فرما رہا ہے کہ محبوب جو میرا دشمن ہے وہ تیرا دشمن ہے، اور تیرے دشمن پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. نبی علیہ السلام کے دشمن اس کو دنیا میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ تجھ پر لعنت ہے، اور کل قیامت کے دن بھی تیرے گلے میں لعنت کا توق پڑے گا. آئیے گا احباب، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذرا سی بھی گستاخی عرشوں پہ رب بیٹھا برداشت نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جو تیرا گستاخ ہے وہ میرا گستاخ ہے، اور محبوب سونا جو تیرا عاشق ہے وہ عرشوں پہ بیٹھا رب کا عاشق. نبی علیہ السلام کی ذرا سی بھی گستاخی جو ہے اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. ذرا سی بھی گستاخی اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. اللہ رب کائنات نبی علیہ السلام کی نعت جو ہے قرآن میں جگہ جگہ میرے نبی علیہ السلام کی شان بیان فرماتا ہے. کبھی اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. فرمایا کہ محبوب جو تمہاری گستاخی کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے گستاخوں کو اللہ نے فرمایا کہ نا آج کے بعد میرے نبی کو رائنا نہیں کہنا. کیوں نہیں کہنا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے نبی کو رائنا کہہ کر بلاتے ہیں سن لو، آج کے بعد میرے نبی کو رائنا نہیں کہنا. اگر رائنا کہا تو اللہ فرماتا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جہنم میں دھکیل دیے جاؤ. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جو تمہارا گستاخ ہے وہ میرا گستاخ ہے، اور جو تمہارا گستاخ ہے اس پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور کل قیامت کے دن بھی اس کی لعنت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کی محبت، آپ کا عشق جو ہے یہ روح ایمان ہے. نبی علیہ السلام کی ختم نبوت، آپ کی رسالت پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے بلکہ مکمل ایمان ہے. یہ مکمل ایمان ہے، چاہے وہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعرت کی صورت میں ہو یا نبی علیہ السلام کے ناموس رسالت کی صورت میں ہو، چاہے وہ قادیانیوں کے سینے کو چیننے والا نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ ہی کیوں نہ ہو، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی باری آئے تو نبی علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دینے والا شخص چاہے وہ کلیم اللہ ساکی ہی کیوں نہ ہو، پھر ہر کی زبان پہ یہ نعرہ بلند ہوتا ہے کہ لوگوں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ آلوہوں قلم تیرے ہیں. نبی علیہ السلام کا گستاخ چاہے وہ میرے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ کرے. آئیے اب میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کلیم اللہ ساکی علیہ رحمہ کے عرص مبارک پر میرے استاد محترم قبلہ ساری زندگی نبی علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دے کے اس دنیا سے چلا گئے اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے دیا اگر ہماری جانیں جاتی ہیں تو چلی جائیں لیکن نبی کے ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے. میرے استاد محترم نے آج یہ ثابت کیا ہے اور ان کے جنازے نے بھی یہ ثابت کیا تھا کہ لوگوں جو نبی کے ساتھ وفا کرتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے.
یہ کوئی سیاسی پروگرام نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کے نماز کا پروگرام ہے۔ آئیے قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آئیے جاتے وقت بھی یہ پیغام دے گے، لوگ جو ہے دنیا میں بھی ساری زندگی اس کے مصطفیٰ کے دام پہ لائے، ساری زندگی اس کے مصطفیٰ کے دام پہ لاتے رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دنیا سے جانے لگے، ابھی یہ سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام کے نماز کا پلیٹ فارم ہے۔ نواز شریف کی والدہ فوت ہوئی، نواز شریف کی والدہ فوت ہوئی، وقت کا حکمران بھی ہو، اقتدار صاحب اقتدار بھی ہو، جب والدہ فوت ہوتی ہے جنازہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ادھر جو ہے خدا کی قسم ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مینار پاکستان کی جگہ ہو، مینار پاکستان ہو، ٹانگوں سے مزور شخص بھی ہو، اور نہ کسی پیر کا بیٹا ہو، نہ وہ کہیں کا گدی نشین ہو، جب اس دنیا سے جاتا ہے لوگوں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خدا کی قسم اگر مینار پاکستان کا منظر جو ہے وہ کافر بھی دیکھ لیتا، خدا کی قسم وہ کلمہ پڑھ کے محمد عربی کا غلام ہوتا۔ اسی لیے ایک قلندر لاہوری نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو لے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں قلم تیرے ہیں۔ اب آپ سب سے بڑا کام جو رسول اللہ کے نماز کا ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کے نماز پر پہرا دیا جائے، آپ کی ختم نبوت کا کام کیا جائے۔ اتفاق کرتے ہیں آپ؟ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ اب سبھی رسول اللہ کے نماز کے محافظ ہیں الحمدللہ۔ آئیے ایک دو بات کرنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جو کہ لوہار کا کام کیا کرتے تھے، لوہار کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک قادیانی ان بزرگوں کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے، قادیانی کی تعریف معاذ اللہ وہ کرتا ہے، توجہ ہے نا آپ کی میرا، وہ قادیانی کی تبلیغ جو ہے کیا کرتا تھا، نبی علیہ السلام کی نماز کا معاذ اللہ منکر تھا، ان کا نام بزرگوں کا نام یوسف تھا، روزانہ آتا اور قادیانی جو کھانا تھا لانتی تھا، کذاب تھا، اس کی تعریف ہی کرتا، وہ قادیانی ایسا ہے، وہ قادیانی ایسا ہے، وہ قادیانی ایسا تھا۔ بزرگوں نے کیا کیا، ایک دن بھی سنا، دو دن بھی سنا، تین دن بھی سنا، جب دیکھا یہ بات نہیں آ رہا، کلمہ تو میں نے رسول اللہ کا پڑھا ہوا ہے، امتی تو میں رسول اللہ کا ہوں، غلام تو میں رسول اللہ کا ہوں، بابا جی تلوار یا چھری جو ہے وہ تیز کر رہے تھے، جب وہ قادیانی آیا اس نے مرزے کی تعریف جب شروع کی تو بابا جی کو دلال آیا، بابا جی نے وہ چھرا پکڑا، اس کو زمین پہ لٹایا اور کہا کہ قادیانی جو ہے کذاب تھا، لعنتی تھا، وہ جھوٹا تھا۔ وہ ڈر گیا اور کہتا کہ ہاں بابا جی میں لعنت بھیجتا ہوں قادیانی پر۔ اب میرے بابا جی فرمانے لگے، وہ جو یوسف بزرگ تھے وہ فرمانے لگے کہ ارے جھوٹے، نبی کی نماز، تیرے نبی جھوٹے کی نماز کا وقت آیا، باری آئی تو ڈر گیا، اب ایسا کر یہ تلوار تو پکڑ، میں زمین پہ لیٹتا ہوں اور تو مجھے پوچھ کہ تیرا نبی کیسا ہے، ارے میں بتاؤں گا کہ کائنات میں میرے نبی جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب آپ یہ میرا آپ کو پیغام ہے، یہ میرا آپ کو پیغام ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے نماز کا کام کرو، میرے آقا علیہ السلام کے نماز کا کام کرو، رسول اللہ کی ختم نبوت کا کام کرو۔ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ تو قیامت کا پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کی نماز کے جو محافظ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے کون تھے، اور جو رسول اللہ کی ختم نبوت کے غدار تھے ان کا ساتھ دینے والے کون تھے۔ یہ مت بول سوچنا کہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا نہ جائے گا۔ اب آپ سوال
کیا جائے گا؟ وہ مجھے کہتے ہیں نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اس ایک چڑیا جو ہے اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لیے ہوئے آگ میں ڈال رہی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا چڑیا تو چھوٹی سی ہے، آگ جو ہے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، تیرے بجھانے سے آگ کیسے بجھ جائے گی؟ اب آپ میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ چڑیا نے جواب دیا مجھے پتہ ہے میری اتنی اوقات نہیں، میں جسامت کی اتنی نہیں، میں قد و کاٹ کی اتنی بڑی نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ میرے ساتھ سوال کرے گا کہ بتا تیرے ہوتے ہوئے میرے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو نے کیا کردار ادا کیا؟ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟